يحزنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ فرمایا مسلمانوں کو آزمایا گیا، مشکل میں ڈالا گیا، امتحان میں ڈالا گیا، لیکن مسلمانوں کے حوصلے بلند رہے، منافقین یہاں اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ قرآن کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، لوگوں نے مسلمانوں سے کہا، یعنی منافقین نے کہا لوگ جمع ہے، ڈر جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا، اس جملے کی وجہ سے مسلمانوں کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہوا، انہوں نے کہا ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے جو موجودہ حالات ہیں اور مسلمان مشکل میں ہے، آزمائشوں میں ہے، پہلے تو ہمارا ذہن یہ تھا کہ جن مسلم ممالک پہ ظلم ہو رہا ہے شاید وہ کمزور ہے۔ جب افغانستان پہ ظلم ہو رہا تھا تو ہم تبصرے کرتے تھے کہ چلو ان کے پاس اسلحہ نہیں، ایٹم نہیں، فوج نہیں، اس کے علاوہ مالیت کے اعتبار سے کمزور ہے۔ اور جب برما کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا تو تب بھی ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں تھیں کہ جی ان کا کوئی بڑا نہیں، فوج نہیں۔ اور جب فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم شروع ہوا تو تب بھی ہمارے حضرات یہی تبصرہ کرتے رہے کہ بیچارے مظلوم ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس فوج نہیں، ہمارے پاس ایٹم ہے، ان کے پاس ایٹم نہیں۔ لیکن اصل جو کفریہ طاقتوں کی ایک خواہش ہے اور ان کا ایک مقصد ہے وہ ہے اسلام کو مٹانا، مسلمان کو صفحہ ہستی سے مٹانا۔ یہ ان کا اپنا خیال ہے جو غلط خیال ہے اور باطل خیال ہے۔ تو کفریہ طاقتوں کا تو خیال اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اب جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا تو اب وہ جو ہمارے تبصرے تھے وہ سارے غلط ہیں کہ افغانستان کے پاس کچھ نہیں تھا، فلسطین کے پاس، برما کے پاس، فلاں کے پاس، یمن والوں کے پاس، اس لیے ان پہ حملہ ہوا نہیں۔ ہمارے پاس ایٹم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے ہمیں بھی تو نشانہ بنا دیا۔ اور ایسا بزدل دشمن ہے کہ اس نے بچوں کو نشانہ بنایا، خواتین کو نشانہ بنایا، مساجد کو نشانہ بنایا۔ اور یہ جو جنگ ہے یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، یہ کوئی سیاسی باتیں نہیں ہیں، کفر اور اسلام کی جنگ، اس میں کوئی شک نہیں۔ چونکہ انہوں نے ہمارے مساجد کو نشانہ بنایا، ہمارے مدارس کو نشانہ بنایا۔ اب جب مساجد اور مدارس کو نشانہ بنایا تو وہ تو مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے مراکز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ جی یہ کوئی سیاسی جنگ ہے یا فلاں ہے فلاں ہے، وہ بیچارہ عقل سے خالی ہوگا۔ اگر مسجد کو نکال دے، مدرسے کو نکال دے تو ہمارے پاس کون سا اسلام ہے؟ بچے گا ہمارے پاس کیا؟ ہمارے پاس تو ہے ہی مساجد اور ہے ہی مدارس ہمارے پاس، جو قرآن و حدیث کے تحفظ کے مراکز ہیں۔ تو بزدل دشمن نے مساجد کو ہی نشانہ بنا کر بتا دیا کہ ہم اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بھارت کے ساتھ ہماری ایک دشمنی چل رہی ہے، یہ صرف اس کی بات نہیں ہے، اس کی جو ہے زمین استعمال ہو رہی ہے، وہ ملک استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تمام کفریہ طاقتیں ہیں جو جمع ہے ایک دسترخوان پر، اور ان کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، وہ اپنی پیاس کو اور بھوک کو مسلمانوں کے خون اور گوشت سے بجھانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں۔ فلسطین کے اندر گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہی معاملہ اس سے پہلے افغانستان کے ساتھ بھی ہو گیا، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کفریہ طاقتیں بھارت کی پشت کے پیچھے کھڑی ہے، جن کا خیال ہے کہ ہم اسلام کو مٹائیں گے، ہم مسلمان کو مٹائیں گے۔ یہ ان کا ایک غلط خیال ہے۔ اسلام تو قیامت تک رہے گا، قرآن بھی قیامت تک رہے گا، مسلمان بھی قیامت تک رہے گا۔ ان مشکل حالات میں ایک مسلمان کے لیے قرآن و حدیث کی کیا تعلیمات ہیں، ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کی کیا تعلیمات ہے ہمارے لیے۔ یہ حملہ صرف ہمارے جسموں پر نہیں، یہ ہمارے عقائد اور ایمان پر یہ حملہ ہے، اور یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے پہلی بات اللہ پر ایمان رکھو، یقین اللہ کی ذات پہ رکھو، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسباب پر نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے ڈٹ کر مقابلہ کرے، صبر کا دامن مت چھوڑے۔ قرآن کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف مت اٹھاؤ، اختلاف مت کرو آپس میں، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن کی طرف سے رہنمائی ہے۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، صرف ظاہری اسباب کو نہ دیکھو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو حالات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی بھی موجود ہے غزوۃ الہند کے نام سے، اور صحیح احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس وقت بشارت دی، فرمایا کہ جب ہند کے اندر جہاد ہوگا اور تم میں سے جو لوگ اس جہاد کے اندر شریک ہوں گے تو بشارت ہے ان کے لیے کہ وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئے۔ یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ جب اس کا تذکرہ فرماتے تھے تو یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے موقع ملے اور میری زندگی میں یہ جہاد شروع ہو جائے تو میں اس جہاد کے اندر شامل ہوں گا، میں جہاد کروں گا، اگر میں بچ گیا تو اللہ کے پیغمبر کی خوشخبری کے مطابق جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو بہترین شہداء میں سے میرا نام ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرمایا کرتے تو مسلمان تو اگر شہید ہو جائے پھر بھی کامیاب ہے، بچ جائے پھر بھی کامیاب ہے، غازی ہے، بڑے فضائل ہے، مسلمان کے پاس ایمان ہے۔ لیکن ان مشکل حالات میں ہماری نظر قرآن و حدیث پر ہونی چاہیے، اپنی مرضی نہیں۔ ان مشکل حالات میں قرآن و حدیث کی کیا رہنمائی ہے؟ تو جیسے میں نے بتایا، پہلی بات اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر ایمان، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض دفعہ اسباب موافق ہوتے ہیں، نتیجہ مخالف ہوتا ہے، بعض دفعہ اسباب مخالف ہوتے ہیں، نتیجہ موافق ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان پریشان ہو گئے، ظاہری شکل شکست والی تھی، پریشان ہو گئے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَلَا تَهِنُوا، کمزوری مت دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین مت ہو، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان کا چراغ تمہارے سینے میں روشن ہے، فتح تمہیں ملے گی، بلندی تمہیں ملے گی، عزتیں تمہیں ملے گی، کامیابی تمہیں ملے گی، اس لیے کہ تمہارے پاس ایمان ہے، مخالف کے پاس ایمان نہیں، اس لیے سستی نہیں دکھانی، پریشان بھی نہیں ہو، کیونکہ ایمان کی دولت موجود ہے۔ ہمارے لیے اگر ہم صحابہ کی سیرت پر ایک نگاہ ڈالیں، قرآن و حدیث پر ایک نگاہ ڈالیں، جنگ بدر کا نقشہ ہمارے سامنے ہے، غزوہ خندق کا نقشہ بھی ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اگر مسلمان اپنے مقصد پر آ جائے تو ان مشکل حالات میں اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو بدر کے میدان میں 313 مسلمان ہیں، صحابہ 313، 1000 کا لشکر کفار کا ہے۔ مسلمانوں کے پاس اسباب کی کمی ہے، ہتھیار کی کمی ہے، سواریوں کی کمی ہے، کفار کے پاس سب کچھ برابر ہے، لیکن مسلمانوں کا یقین اللہ کی ذات پر، شوق شہادت، جذبہ شہادت۔ اللہ کے نبی نے جب بدر کا اعلان فرمایا تو صحابہ کا اتنا جذبہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھاگنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں بھی شامل فرمائیں، ہم قتال کریں گے، مشرکین کو قتل کریں گے۔ یہاں تک کہ 2 بچے ایسے تھے آپ نے ان کو اجازت نہیں دی، پھر ان میں سے ایک کو اجازت دی، ایک سے فرمایا کہ آپ کی عمر کم ہے، تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہو جائے، اگرچہ میری عمر تو اس سے کم ہے لیکن طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، اگر آپ کو یقین نہیں تو ہمارا مقابلہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو وہ جو چھوٹا تھا اس نے بڑے کو کان میں کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو تو اجازت دے دی ہے نا، تو میں اس شرف سے محروم ہو جاؤں گا، میں تو آپ کو نہیں گرا سکتا، آپ خود گر جائے، آپ کو تو اجازت ویسے بھی ملی ہے، مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ تو جیسے ہی چھوٹے نے بڑے کو پکڑا، بڑا خود نیچے گرا، چھوٹا اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ دیکھیے میں نے گرا دیا۔ اللہ کے نبی کو پہلے سے پتہ چل گیا کہ کان میں انہوں نے کہہ دیا ایک دوسرے کو، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی کہ میری امت کے بچوں پر کتنا شوق ہے شہادت۔ تو 313 تعداد کم ہے، یقین اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار فرمایا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جتنے مخالف تھے، ساری طاقتیں جو اس وقت تھی کفری طاقتیں، سب نے اتفاق کر دیا تھا، جیسے آج کل تقریباً اتفاق ہے۔ ہمیں تو بھارت نظر آتا ہے، پیچھے اسرائیل بھی ہے، پشت کے پیچھے سب کھڑے ہیں، سب کی حمایت ان کو حاصل ہے۔ اس وقت کی کفری طاقتیں سب جمع ہو گئی تھی کہ مدینے کے اندر تھوڑے سے مسلمان ہیں، ان کا کام ختم کر دیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ باہر سے جب یہ ساری جماعتیں، سارے گروپ جمع ہو گئے، مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے، مدینے کے اندر جو یہودی تھے، یہودیوں کے قبیلے تھے، انہوں نے بھی غداری کی۔ اب باہر سے بھی خطرہ ہے، اندر سے بھی خطرہ ہے۔ خندق کے موقع پر مسلمان پریشان ہیں، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس نقشے کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون
باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. فرمایا مسلمانوں کو آزمایا گیا، مشکل میں ڈالا گیا، امتحان میں ڈالا گیا. وزلزلوا زلزالا، ان کو جھنجھوڑا گیا شدت کے ساتھ، بڑی مشکل میں. لیکن مسلمانوں کے حوصلے بلند رہے. منافقین یہاں اپنا کردار ادا کرتے رہے، ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ڈراتے رہے. وہ لوگ بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے، اتنے سارے جمع ہو گئے، کیا کرو گے، بھاگ جاؤ یہاں سے. وہ اتنے زیادہ ہیں. قرآن کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. لوگوں نے مسلمانوں سے کہا، یعنی منافقین نے کہا لوگ جمع ہے، ڈر جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے. قرآن کہتے ہیں فزادہم ایمانا. اس جملے کی وجہ سے مسلمانوں کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہوا. انہوں نے کہا ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہے، ظاہر پر ہماری نگاہ نہیں، اللہ کی قدرت پر ہماری نگاہ ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان کو اپنی طاقت پر ناز ہے، ہمارے لیے اللہ کی ذات کافی ہے. یہ ہمارے سامنے قرآن کا نقشہ موجود ہے. مسلمان کو حکم ہے اپنے حوصلے کو بلند رکھے، مایوسی نہیں، اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت پر نگاہ رکھے. تو غزوہ احزاب کا یہ نقشہ بھی ہمارے سامنے ہے. مسلمانوں کا جذبہ تھا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا الْخَيْرَ. مسلمانوں کو کامیابی ملی اور جتنی کفریہ طاقتیں ملی تھی وہ ناکام ہو کر واپس چلی گئی. آج بھی یہ طاقتیں جمع ہیں، یہ مسلمان کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے یہ طاقتیں. لیکن اگر مسلمان اسی یقین پر آ جائے اور حقیقی ایمان کا مظاہرہ کرے، اللہ کی مدد شامل حال رہے. دوسرا حکم قرآن کا ایسی حالات میں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. ایمان والو جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، ڈٹ کر مقابلہ کرو. تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، تم کامیاب ہو جاؤ. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، فرمائے لا تتمنوا لقاء العدو. کبھی بھی دشمن کے ساتھ مقابلے کی خواہش کو ظاہر نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو. فاسألوا اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے. لیکن فإذا لقیتموہ، اگر آمنا سامنا ہو جائے اور مقابلے کے لیے جمع ہو جائے تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. یقین کر لے پھر جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. پھر جہاد کے لیے آگے بڑھے. پھر قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ایمان والو صبر کرو، جمے رہو، ڈٹ کر مقابلہ کرو، اپنے مورچوں پر ڈٹے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ. یہ قرآن کی تعلیم ہے ہمارے لیے. اور فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. صرف اپنے اسلحے پر اعتماد مت کرو، صرف اس پر نگاہ مت رکھو، رب کو یاد کرو. اللہ کتنا یاد کرے؟ کثیرًا، فرمایا بہت زیادہ یاد کرے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کو یاد کرو. فرمایا فاذکرونی اذکرکم. اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. علماء نے لکھا ہے کہ جنگ کے موقع پر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہی بھی بنتی ہے کہ وہ دعا کرے اللہ سے، اللہ ہمیں فتح عطا فرما، مسلمانوں کو فتح عطا فرما، مجاہدین کو فتح عطا فرما، مسلمانوں کی فوجوں کو فتح عطا فرما. یہ دعائیں مانگتے رہے، چونکہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا بھی مومن کے لیے ہتھیار ہے. دوسرے نمبر پر استغفار کریں کثرت سے. فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. ایمان والو سب توبہ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ.
اور تیسرے نمبر پر مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، آپ کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آپ پر آتی تو آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے، اپنے رب سے دعا کرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی مشکل آتی، کوئی مشکل حالات، آپ مسجد میں تشریف لاتے اور نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ ہم اپنی نمازوں پر توجہ دیں، ہم توبہ کریں، ہم دعا کریں۔ جو لوگ مقابلہ کر رہے ہیں، جو ہماری حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہم کوشش کریں کہ ان کے حوصلے بلند رہیں۔ ہمارے کسی قول یا فعل یا کردار کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے کہیں پست نہ ہو جائے۔ ہر دور میں منافقین اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں، یاد رکھنا کہیں منافقین کی فہرست میں ہم نہ آئے۔ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، بغیر تصدیق کے کوئی خبر آتی ہے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، غلط افواہیں پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مایوس کرنے کے لیے۔ یہ بعین ہی منافقین کا وہی کردار ہے جو مدینے کے اندر صحابہ کے خلاف منافقین کردار ادا کرتے رہے۔ کبھی فوج کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی علماء کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی بزرگوں کو نشانہ بناتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، 2% کا بندہ نہیں ہوگا فوج کو مشورے دے رہا ہو سوشل میڈیا پہ، فوج کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا۔ ان کی پوری زندگی اسی میں گزری ہے، انہوں نے یہی سیکھا ہے، وہ اسی کے لیے متعین ہے۔ آپ کی کون سی کوئی ایسی حیثیت ہے کہ آپ مشورے دے رہے ہیں؟ یہ غلط افواہیں پھیلانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ جس بندے کی کوئی حیثیت اپنے معاشرے میں نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہوگا، وہ عقل سے ایسا بندہ خالی ہوتا ہے، عقل سے خالی۔ مایوس کرنے والی باتیں، حوصلوں کو پست کرنے والی باتیں، ایسی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مسلمان دلیر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ مسلمان قدم اٹھاتا ہے لیکن حکمت بصیرت کے ساتھ، بے وقوفی کے ساتھ نہیں۔ ہمارے بڑے جو ملک کے محافظ ہیں، فوج ہے، دیگر محافظ ہیں، ہمیں یقین ہے وہ ہمارے بارے میں بہتر سوچ رہے ہوں گے۔ جو بدگمانی کرتے ہیں وہ بعین ہی وہی مدینے کے منافقین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب یہ منافقین لوگ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور جو بات ان کے سامنے آتی ہے یہ تشہیر کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جائے، یہ صحابہ کی خدمت میں آ کر پہلے تحقیق تو کرے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تحقیق کے بغیر ہی یہ آگے لوگوں کو تشہیر کرتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں۔ جب احزاب کے موقع پر کفریہ طاقتیں مل گئی، سارے جمع ہوئے، تو منافقین وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمانوں میں سے تھے، کافروں میں سے نہیں تھے، صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، لیکن مایوسی والی باتیں کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کر کہتے تھے سارے جمع ہو کر آ گئے ہیں، ہمیں کون بچا سکتا۔ کبھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیصر اور کسریٰ کی باتیں کرتے رہے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم تو قضاء حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر عجیب قسم کے الفاظ کہ ہمارے پیغمبر تو قیصر کسریٰ کی باتیں بتایا کرتے تھے کہ وہ طاقتیں بھی مغلوب ہو جائیں گی، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قضاء حاجت کے لیے بھی نہیں نکل سکتے۔ یہ مایوسی والی باتیں ہوتی ہیں۔ مسلمان کبھی بھی مایوسی والی، منفی ذہن کبھی بھی مسلمان نہیں رکھتا۔ جس کا بھی منفی ذہن ہوگا اس کے اندر بڑی کمی ہوگی۔ اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ ہم شانہ بشانہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائے
یہی ہمارے لیے حکم ہے، یہی قرآن کا حکم ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اس کو کسی اور فوج کا پتہ ہوگا، کسی اور لشکر کا پتہ ہوگا، ہمارا تو اثاثہ یہی ہے۔ وہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو حضرت عمر کا انتظار کر رہا، سلطان محمود غزنوی کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ جو خیالی باتیں ہیں، خیالی پلاؤ سوشل میڈیا پہ، ان سے بڑے بے وقوف کوئی نہیں۔ جو وقت ہے، وقت کا تقاضا ہے وہ یہ کہ غلط افواہوں سے ہم بچیں، غلط باتوں سے بچیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اچھا، خندق کے موقع پر جب کفریہ طاقتیں جمع ہو گئی نا، تو منافقین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دونوں کا ذکر فرمایا، منافقین اور مومنین کا۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ منافقوں نے کہا اللہ اور نبی نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ بتایا تھا کہ مدد آئے گی، اب تو سارے چڑھ کر آ گئے۔ لیکن مومنین کی حالت کیا تھی؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب مومنین نے دیکھا کہ مختلف گروپ آپس میں مل گئے، کفریہ طاقتیں مل گئی اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، تو کہنے لگے اللہ اور اس کے نبی نے سچا وعدہ فرمایا، اور ان کے جمع ہونے کی وجہ سے مومنین کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، فرمان برداری میں اور اضافہ ہوا۔ تو مومنین والا کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کا حکم ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلافات مت اٹھاؤ۔ ایسے موقع پہ دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں۔ جب یہ آپس میں لڑتے ہیں نا، اسی سے یہودی کو سکون ملتا ہے، اور جب یہ آپس میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اسی سے یہودی کو دکھ ہوتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، آپ احادیث کا مطالعہ کریں۔ غزوہ خندق کے موقع پر اوس اور خزرج، یہ دو ایسے قبیلے تھے کہ ان کی آپس میں لڑائی رہتی تھی۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اچھا، تو اس موقع پر یہ دونوں قبیلے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں قبیلوں کے لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور گپ شپ لگا رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی۔ ایک بوڑھا یہودی تھا، اس نے دیکھا، اس کو بڑا رنج ہوا کہ یہ تو وہ قبیلے ہیں کہ ان کے بڑے تو ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، اور اب یہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوا تو ہم کیسے ان کو کمزور کریں گے۔ اس کو برداشت نہ کر سکا، اس نے ایک جوان یہودی اس کے ساتھ ہی تھا، اس کو کہا کہ جاؤ ان کے آباء و اجداد کے قصے ان کو سناؤ تاکہ ان میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ اب جو جوان یہودی تھا وہ آ کے درمیان میں بیٹھ گیا، کہا کہ میں نے آپ کے آباء و اجداد کا زمانہ دیکھا ہے، آپ کے آباء و اجداد نے اس کو قتل کیا، اس نے اس کو قتل کیا، پھر یہ اشعار کہہ دیے۔ یوں کہتے کہتے دونوں کی طرف سے دونوں قبیلوں کا خون گرم ہو گیا، انہوں نے وہاں لڑنا شروع کیا، کہنے لگے چلو چلتے ہیں لڑنے کے لیے، جہاں سے ہمارے آباء و اجداد نے لڑائی چھوڑی تھی وہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ یہودی بڑا خوش ہوا کہ دوبارہ سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی کو بتایا کہ آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے تمہاری زبانوں پر جہالت کی پکار ہے، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، ہدایت کی دولت دی ہے، پھر تمہاری زبانوں پر جہالت کی پکار کیوں ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا، وہ لڑائی کی آگ لگنے والی تھی، لاشیں گرنے والی تھی۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ سمجھایا، یہودی تو یہی چاہتے ہیں کہ اختلافات کی آگ لگ جائے۔ اگر ہم بھی اپنا کردار اس میں ادا کریں تو ہم میں اور منافقین میں کیا فرق ہے؟